الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل عمران، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک وآلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 27 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 10 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت وہ منسوخ ہو گئی تھی انہی کے زمانے میں، یعقوب علیہ السلام ہی کے زمانے میں بنی اسرائیل کی فضیلت ایک اور حقیقت میں بدل گئی تھی، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ سجدہ یوسف کا واقعہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں صورت ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ٹوٹل 12 بھائی ہیں، پھر ان کی ایک بہن کا نام بھی ملتا ہے، لیکن بھائیوں اور بنی اسرائیل کا جب ذکر کیا جائے، بنی مینز بیٹے، سنز، ٹھیک ہے، تو جب سنز کا ذکر کیا جائے گا تو ظاہر ہے ڈاٹر یعنی بیٹی کا ذکر اس سنز کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے جب بنی اسرائیل کا نام لیا جاتا ہے تو بیٹوں کے حوالے سے 12 قبیلے ذکر کیے جاتے ہیں، اور 12ویں صورت سورہ یوسف، 12 بھائی اور ٹھیک 100 نمبر آیت، 100 نمبر، اس آیت میں ذکر ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ یعنی یوسف علیہ السلام کی والدہ اور والد نے اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے ان کو دربار مصر میں سجدہ کیا تھا۔ تو جب سجدہ ہو گیا یوسف علیہ السلام کو، اور اس روایت کو یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مانتے ہیں، اور سورہ یوسف کی ابتدا میں یہ ذکر بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سورج، ایک ستارہ، ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر پھر بعد میں عملی طور پہ یہ نکلی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے، ان کی زوجہ نے اور 11 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے سجدے کو یہودی مانتا ہے، عیسائی مانتا ہے، مسلمان مانتے ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یعقوب علیہ السلام سے روحانی درجے میں یوسف علیہ السلام وہ زیادہ بلند تر مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، لہٰذا بیٹا ہونا اتنا اہم نہیں ہے، روحانی مرتبہ اہم ہے۔ اسی لیے قرآن میں بنی اسرائیل کا تو ذکر کیا گیا، بطور قبیلہ کیا گیا، اور بنی اسماعیل کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ حضور کی شان روحانی طور پہ بیان کرنا مقصود تھی، اور حضور کے حوالے سے جو روحانی معاملات ہیں وہ تو بڑے ہی طویل ہیں۔ ابھی سادہ بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کیا گیا سجدہ دراصل بنی اسرائیل کی فضیلت کو اسی وقت منسوخ ثابت کرتا ہے کہ اب تو فضیلت یوسف کی ہو گئی، اور سب بنی جو تھے بنی اسرائیل، ان سب نے 11 کے 11 نے 12ویں یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، تو جودہ اور یہودی کی فضیلت بھی ختم ہو گئی، اور باقی 11 بنی اسرائیل والوں کی فضیلت بھی وہ یوسف اور بنی یوسف کے حق میں ثابت ہو گئی۔ تو یہ بھی تھا ایک ثبوت کہ بنی اسرائیل کو یہودی کر کے بیان نہ کیا جائے، یہودی صرف ایک اس کا قبیلہ تھا، اور باقی قبیلوں نے یوسف کو سجدہ کیا تھا، سب بنی اسرائیل نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر دیا تھا۔ تو اب وہ مسلمان اور وہ عیسائی جو آج بھی یروشلم پر یہودی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور زائنزم اور نیشنلزم کی صورت میں یہودیوں ہی کو ترجیح دیتے ہیں، ان میں سے ایک اہم حقیقت ان کے سامنے بیان کرنے والی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے والد کا نام ہے عمران، وہ AMRAM، امرام بھی لکھتے ہیں، اور ہماری بولی میں اسے عمران شمار کیا جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد کا نام ہے عمران۔ تو
جب دونوں کے والد کا نام عمران ہے تو پھر آپ غور کریں کہ قرآن پاک میں جب ہم مدون شدہ نسخہ دیکھتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے، پہلے ہمیں سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، پھر سورہ بقرہ نظر آتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہمیں سورہ آل عمران نظر آتی ہے۔ تو سورہ آل عمران پوری ایک سورت ہونا، پورا ایک چیپٹر ہونا، اس بات کا ثبوت ہے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت وہ آل عمران کی صورت میں بعد میں بیان ہوئی، یعنی بنی اسرائیل کی فضیلت منسوخ ہو گئی اور بنی اسرائیل میں سے آل عمران کی فضیلت وہ ثابت ہو گئی، بیان کر دی گئی۔ اور کیسے بیان کی گئی وہ آپ سنیے ذرا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ دو آیتیں پڑھی گئیں 33 اور 34، ان کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی اور آل اولاد اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو چن لینے کا ذکر کرتا ہے، لیکن آل آدم کا ذکر نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، نوح کا ذکر ایک فرد کی حیثیت میں کیا گیا، آدم علیہ السلام کا ذکر ایک فرد کی حیثیت میں کیا گیا، ان کی آل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کیونکہ آدم کی اولاد میں سے ہی کچھ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، کچھ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، لہٰذا آل آدم کی بات نہیں کی گئی۔ دوسری بات کہ آدم اور نوح کا ذکر کیا گیا فرد واحد کی، یعنی تکلم سے، بیان سے، واحد کے صیغے میں، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر کیا گیا۔ اب پھر آیت پڑھیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران۔ اب یہاں پہ دو شخص ہیں جن کی آل کا ذکر کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی آل کا اور عمران علیہ السلام کی آل کا ذکر کیا گیا۔ تو ان دونوں کی اولادوں کو فرمایا گیا کہ اللہ نے اصطفیٰ چن لیا، علی العالمین سب جہانوں پر ان کو پسند کیا، چن لیا، منتخب کر لیا۔ تو اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم کی آل کے ذکر کے فوری بعد آل یعقوب کا ذکر نہیں کیا گیا، آل اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا ذکر نہیں کیا گیا، آل ابراہیم کے فوراً بعد وآل عمران علی العالمین کا ذکر کیا گیا۔ تو اب یہ بڑی دلچسپ حقیقت ہے ان مسلمانوں کے لیے جو خاص طور پہ دبئی کے حاکم ہیں اور سعودیہ کے حاکم ہیں اور یہودی کی فکر میں مرے جا رہے ہیں، وہ یہ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی آل کے بعد آل عمران کا ذکر کیا ہے۔ تو جب آل عمران کو چن لیا گیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس بات میں سے یہودی تو بالکل خارج کر دیے گئے، اور رہ گیا باقی بنی اسرائیل کا معاملہ، تو وہ بھی بیان نہیں ہوا۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کی فضیلت اس بات سے بھی منسوخ ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں سے اب جو آئندہ فضیلت بیان کی گئی وہ آل عمران کی گئی۔ اور اسی لیے آپ غور کریں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے صرف یوسف علیہ السلام ایک ایسے بیٹے ہیں جن کے نام پر قرآن پاک میں پورا ایک چیپٹر ہے، پوری ایک سورت ہے، اور 12ویں نمبر پہ ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے آگے چل کے جو عمران ہیں،
اگر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا والد شمار کیا جائے تو بھی وہ حضرت موسیٰ آل عمران شمار ہوں گے، یہودی شمار نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہاں پہ اس آیت میں عمران کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا والد ماجد شمار کیا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ماننے والے یہ آل عمران شمار ہوں گے، اور ان کی فضیلت یہودیوں پر بھی مسلمہ ہے اور بنی اسرائیل پر بھی مسلمہ ہے، کیونکہ اب آل ابراہیم کے تسلسل میں آل عمران کا ذکر کیا گیا، اور آل عمران کے نام پہ تیسری صورت ہے، پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے، اور مزے کی بات ہے کہ پوری 200 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی۔ تو یہ ہیں سب وہ حقائق کہ جو مسلمانوں کو پھر سے بھولا بسرا سبق یاد دلوانے کے لیے کافی ہونے چاہیے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت وہ پہلے بیان ہوئی تھی، لیکن بعد میں آل عمران کی فضیلت بیان کی گئی، اور حوالہ اور ثبوت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33۔ اللہ نے چاہا تو آل عمران کے مزید حقائق انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔